الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت لا تقوم الساعة حتی یبعث 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرت الامیر دامت برکاتہم العالیہ قابل صد احترام علماء کرام، برادران محترم، بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت الامیر دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں. قدوسی صاحب نے بہت شاندار عنوان سے بیان کیا. اللہ پاک ان کی جوانی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے آواز نہیں آ رہی. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، رسول اور پیغمبر نہیں ہوگا. جب اللہ کے سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری لمحات میں یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے اللہ کے محبوب کے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. حضرت فیروز کی مدینہ طیبہ واپسی تک حضور اس دنیا سے روانہ ہو جانا تھا، تو اللہ پاک نے اپنے لاسل کی ذرائع سے جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب کے قلب و جگر کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بتلا دیا کہ اسود قتل ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے اس کا قاتل؟ میں فاز فیروز، یعنی فیروز زندہ باد. حضرت فیروز نے اسے قتل کیا. یمامہ کا مسیلمہ کذاب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے، میں مسیلمہ تا رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ. استغفر اللہ، یہ مسیلمہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا، کہتا ہے اس کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط ہے. جب یہ خط پہنچا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لکھوایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ خط محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام ہے. آپ نے میں یہ خط کون لے جائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں حضرت. کھجوریں چبا رہے تھے، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی پر گر گیا. انہوں نے کہا اللہ بندہ پنڈ تک کھا گھندا. فرمایا کہ اگر میں پنڈ کھاونے مصروف رہندا اور تو کھڑا ہوندا پھر میں سعادت سے محروم رہ جاتا. تو یہ خط لے کر مسیلمہ کے پاس پہنچے ہیں. مسیلمہ نے جب یہ خط پڑھا وہ کو چاریں کپڑے اگ لگ گئی، آگ بگولا ہوا. اس نے کہا حبیب تیرا بھی یہی نظریہ ہے جو تیرے نبی نے لکھا؟ میں آجی. کہا یہ دیکھو کتنے لوگ تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں.
اس شہید ختم نبوت، سب سے پہلے شہید ختم نبوت نے کہا کہ میرے 12 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا 2 مہینے کا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب مجھے ملا ہے تو میں نے اپنے اس بچے کا منہ بھی نہیں چوما اور ادھر آ گیا ہوں، میں نے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا، تیرے ان لفنگوں کو دیکھ کر میرے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، کیا میرے متعلق بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو میں فی اذن یا سمما، میرے کنا چ ڈٹن ہے، میں تیری بات نہیں سن رہا۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، میں ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، میں تیری بکواس نہیں سن رہا۔ اس نے ایک بازو کاٹنے کا حکم دیا، پھر یہ کلمے دہرائے، پھر دوسرا بازو کٹوایا، پھر کلمے دہرائے، ایک ٹانگ کٹوائی، پھر دوسری ٹانگ کی کٹوائی، اور اس طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی لاش کو مدینہ طیبہ جب پہنچتی ہے اور ان کی والدہ محترمہ کے پاس اپنے اس عظیم بیٹے کی میت پہنچتی ہے، توجہ کیجئے، وہ عورت آج کی عورت کی طرح نہیں تھی، وہ اللہ کے محبوب کی تربیت یافتہ تھی۔ اماں نے جواب میں کہا جب اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، میں لحاظ الیوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے تو اسے دودھ پلایا تھا۔ یہ پہلا شہید ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے گئے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی کے دعوی نبوت سے پہلے ہمارے حضرت نقشبندی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں قادری سلسلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے علماء دیوبند کا اگر ہم سرکاری سلسلہ تصوف کہیں تو وہ چشتی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چشتی سلسلہ چشتی صابری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت سہارنپوری غارزے کے پوری دیوبندی جماعت حضرت کی خلیفہ ہے، حضرت کے پہلے خلیفہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، پہلے خلیفہ ہیں۔ اور انہوں نے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، اس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی، ختم نبوت رتبی، ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی۔ ختم نبوت رتبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے آخری نبی، حضور مرتبے کے اعتبار سے آواز نہیں آ رہی، اللہ کے آخری نبی۔